میں ایک امیر آدمی کے گھر ملازمہ تھی۔ وہ آدمی روز میری امی کو کہتے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازموں سے شادیاں کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ خاندانی لحاظ سے ان کی برابری ہوتی ہے، لیکن ایسے انہیں ہوتی رہتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، جیسے سن کر آپ ایک ہفتے تو ضرور حیران ہوں گے۔ ہم رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں آج بھی غربت عام ہے اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد کہتے سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے یا ٹولیوں میں شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نکل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے۔ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگیں۔ ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسری درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلسی تو بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگاتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کی ٹھاٹھ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وہ سب اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہمارے حالات دیکھے تو امی کی ہمت باندھی تو میرے ساتھ تم بھی کراچی چلو، وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے۔ تمہاری گنوں میں نہ کوئی زمین ہے اور نہ روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے؟ بھوک اور لاچاری کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں نے ابا سے ذکر کیا۔ وہ بولے میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن ہوں گا، پردیسی کے دکھ کھانے کو کیوں جاؤں؟ تم نے جانا ہے تو تم جانو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، مجھے ہر ماہ 5-7 ہزار روپے کھول دیا کرتا تاکہ میں یہاں پر اپنا گزارا کر سکوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سوداگر مہنگا تھا، پر ماں کو مہنگا نہ لگا۔ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئے۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی سی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ کچھ دن میں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی، جو قریبی سکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں ثمینہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا اسکول میں فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کرا دوں، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ والد کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور میرے بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا انڈی بھی چلتی تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بھری ہوئی ڈائنٹ سے نمٹنے میں بے بس نظر آتی تھیں۔ جلد ہی خالہ کے تفضیل سے ماں کو کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی اور ایک گھر میں روٹی پکانے جائے تو میں ان کوٹھی میں والوں کا بچوں کی کھانا مل جاتا تھا۔ چند گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر وہ شام ڈھیلے تھکی ہاری آتی، ہمارے لیے کبھی بھاجتی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھیں، تو ہم 3 نفوس پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں
پر کام والوں کو ماسیاں کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے زیادہ ہزار ماہانہ تک کمانے لگیں۔ یہ کڑا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بوجھ سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھائے یا نہ کھائے مگر اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا۔ جہاں ماں کام کرتی تھی، وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھو دیتی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتے۔ یوں میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روزانہ جاتی۔ اب میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ اس کا ہم راز تھا